تو شکست بھی بھاگ جاتی ہے۔ ایسی ہی ایک مثال حیدرآباد کی سیاسی و سماجی شخصیت تحریک انصاف کے NA 226 لطیف آباد سے تعلق رکھنے والے سینئر وائس پریزیڈنٹ جمشید علی شیخ کی ہے، جنہوں نے حال ہی میں گزری ہوئی الیکشن میں شکست کے بعد بھی عوام کی مدد جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، اور نہ صرف شہر حیدرآباد بلکہ بالخصوص اپنے حلقے کے مسائل بھی اعلیٰ ایوانوں تک پہنچانے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ مزید انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار وائس آف پاکستان اور H22 نیوز سے اس طرح کیا۔ حیدرآباد سینئر وائس پریزیڈنٹ جمشید علی شیخ آپ سے مخاطب ہوں۔ آج جو ادھر بات کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے PTI حیدرآباد کے انصاف ہاؤس یونٹ نمبر 8 سے رابطہ مہم اور لوگوں کے مسئلے مسائل کو اجاگر کرنے کے اسٹارٹ لے لیا ہے۔ لوگوں نے جنہوں نے امید کے ساتھ تحریک انصاف کو ووٹ دیا تھا کہ ان کے مسئلے مسائل حل ہوں گے، اس میں میں بھی شامل ہوں، جس میں NA 226 سے مجھے 39,000 ووٹ ملے، اور لوگوں کے مسئلے مسائل جو کہ یہ موجودہ پارٹیاں یہ حل نہیں کر پا رہی، خاص کر کے جو پارٹیاں یہ حل ہماری صوبائی پارٹی یہ حل نہیں کر پا رہی، اس کے حل کے لیے ہم سڑکوں پر نکل چکے ہیں۔ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ اپنے آپ کو تنہا نہیں سمجھیں گے، انشاءاللہ ہماری پوری ٹیم آپ کے ساتھ ہے۔ خاص کر کے جو آپ کو دیکھا صفائی ستھرائی کا مسئلہ ہے، صحت کا نظام بالکل تباہ ہو چکا ہے، تعلیم کا نظام بالکل تباہ ہو چکا ہے۔ UC چیئرمین کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہے، جبکہ 5-5 لاکھ روپے مہینہ ان کے پاس آ رہا ہے، اس کا کوئی آڈٹ نہیں ہوتا، اس کو کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ یار یہ پیسے کہاں خرچ ہو رہے ہیں۔ اگر ایک UC پہ 1 لاکھ روپے بھی لگے تو وہ نظر آتا ہے، لیکن 5 لاکھ روپے وہ کہاں جا رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اسی کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب نیب نے ان کے دفاتر پہ چھاپے مارنا شروع کر دیے ہیں۔ وہ صرف اس وجہ سے کہ اب یہ اس طریقے سے نہیں چلے گا، یہ نیا پاکستان انشاءاللہ بنیاد ڈل چکی ہے، اب نئے پاکستان پہ ہم رہ رہے ہیں، اس میں ان کو کام کرنا پڑے گا، اور جو کام کرے گا، جو کارکردگی دکھائے گا وہی اس میں رہے گا اور وہی آگے آئے گا۔ ضلع سے ہم یہی گزارش کریں گے کہ ہم ہر طریقے سے آپ کے ساتھ والنٹری کام، میری ٹیم پوری حیدرآباد کی PTI کی حیدرآباد پوری والنٹیئر ان کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے، ان کو سپورٹ کرنے کو تیار ہے، لیکن وہ کام کریں تو، اگر وہ کام نہیں کریں گے تو پھر ہم ان سے کام کروائیں گے، ہمیں چاہے اس کی طرح ادارے کے پاس بھی جانا پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے، ہمیں ان سے کام کروانا، لوگوں کے مسئلے حل کروانے۔ اور خان صاحب کے آرڈر ہے کہ ہمیں انہوں نے یہ ٹاسک دیا ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے لوگوں کے مسئلے مسائل کو حل کرنا ہے، اس کے لیے ہماری ٹیم بنی ہوئی ہے۔ یہ میں یہاں PTI کے فورم سے یہاں سے جو ہے نا لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ انصاف ہاؤس یونٹ نمبر 8 میں واقع ہے۔ لوگوں نے ہمیں 40,000 ووٹ دیے ہیں، لوگوں کا اعتماد ہم پر قائم ہے اور وہ ہم پر اعتماد قائم رکھیں، ہم ان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ انشاءاللہ انہوں نے 40,000 ووٹ ہمیں دیے ہیں، ہم پر اعتماد کیا ہے، ہم ان کے لیے جو ہے نا ان کی جو بنیادی سہولیات ہیں، جو بنیادی ضروریات ہیں، ان کے لیے ہر فورم پر جائیں گے، ہر جگہ آواز اٹھائیں گے، چاہے ہمیں اس کے لیے جو ہے نا کسی بھی جگہ جانا پڑے، انشاءاللہ ہم جائیں گے، اور ہم جو ہے نا مقصد جو ہے نا ان کو جو ہے نا بنیادی سہولیات ان کے جو ہے نا دروازے پہ ان کو جو ہے نا میسر کریں گے۔ جمشید بھائی نے اور ہم نے میٹنگ کی تھی جو ہے میونسپل کمشنر سے اور جو ہے اپنا اس سے اپنا میئر صاحب سے، تو ہم نے یہی کہا تھا کہ یار ہماری اتنی معصوم لوگ ہیں کہ وہ مانگتے کیا ہیں ہم سے، صرف ہم سے وہ یہ مانگتے ہیں کہ جو ہے نا ہمیں پانی دے دیں، صاف پانی دے دیں پینے کا، ہماری گلیوں سے جو ہے نا گندا پانی اٹھواتے ہیں، ہمارا کچرا کوڑی جو ہے نا جو پورا لطیف آباد حیدرآباد جو ہے نا کچرا کوڑی بنا ہوا ہے اس کو ختم کروا دیں، لیکن اور جو ہے نا اس کے علاوہ جو ہے صحت کا کوئی نظام دے دیں، لیکن یہاں پر جو ہے نا کوئی بھی چیز اس کی نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے ہم نے جو ہے نا یہ آپ کا سہارا لیا ہے، میڈیا کا سہارا لیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا پیغام ہر مقصد فورم پر پہنچے اور لوگوں کو بھی یہ جو ہے نا مقصد جو ہے نا حوصلہ ہو کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔